دیکھیے اس رات کو ہوا یہ تھا، اس سے پہلے ہم بعد میں بات کریں گے کیا ہو رہا تھا. ہم کوشش کر رہے تھے پاک فضائیہ، میں آپریشن روم سے کانسٹنٹلی ان ٹچ تھا، مجھے اپڈیٹ ایئر فورس سے ملتی رہتی تھی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ وار کو ڈٹر کیا جائے، یعنی خوف زدہ دشمن کو کر دیا جائے کہ جنگ بہت مہنگی تمہیں پڑے گی، لیکن شاید وہ نہیں سمجھ پایا اور پریشر بلڈ ہو رہا تھا ہندوستان پر. آپ میڈیا نے بڑا صحیح ہائی لائٹ کیا کہ 1.4 بلین پاپولیشن ہے اور انہیں ہائی کریٹ کیا کچھ تو کرو پاکستان. اس رات ہندوستان نے کیا کیا کہ اپنے 72 جہاز، ٹھیک ہے، جس میں سے 33 رافیل تھے 36 میں سے، میں نے اپنے سورسز سے کنفرم کیا ہے کہ 3 گراؤنڈ پر مینٹیننس کی وجہ سے ڈاؤن تھے. 33 رافیل اس وقت ایئربورن تھے، پلس اباؤٹ 37 مور ایئرکرافٹ، اور وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئرکرافٹ تھے. SU-30 اس میں تھا، MiG-29 تھا اور میراج 2000 تھا. میں ایک اور حساب لگا رہا تھا آپ کے ویورز کے لیے پہلی دفعہ بتاتا چلوں کہ جب میں نے کیلکولیٹ کیا کہ اس وقت دنیا میں ٹاپ بیسٹ فائٹر جہاز کون سے ہیں 10، تو ان میں سے 4 اس وقت اڑ رہے تھے ہندوستان کی طرف سے اگینسٹ پاکستان. تو ان کا اور سارے کے سارے بیونڈ ویژول رینج میزائل کے ساتھ لیس تھے. اب شاید آپ کے ناظرین سن کے اتنا جج کر چکے ہوں گے کہ بیونڈ ویژول رینج، لیکن پھر بھی ایکسپلینیشن آئے گی آپ کی طرف سے. میں کوئک آپ کو بتا دیتا ہوں. بیونڈ ویژول رینج ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں گن مارتے تھے، جیسے نارمل زمینی گن ہوتی ہے، اس میں ہوا میں بھی گنز ہوتی تھی. پھر میزائل آ گئے، 10-15 کلومیٹر والے آ گئے. پھر یہ ریسرچ یہ ہوئی کہ پائلٹ کی تو لمیٹیشن ہوتی ہے، 8-10 کلومیٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتا، تو اب ریڈار ایسے بنا لیے جائیں جو پائلٹ کو ہیلپ کریں اور پائلٹ کی آنکھیں بن کر 200-150 کلومیٹر تک دیکھیں. تو اب یہ دونوں طرف سینیریو میں بیونڈ ویژول رینج میزائل کا مطلب ہے کہ ریڈار ایسے تھے جو 150 سے 200 کلومیٹر تک ایک دوسرے کو پک کر رہے تھے. تو ہندوستان کے جو 72 جہاز تھے وہ ہمارے اندر تقریباً 150 کلومیٹر تک اندر تک ہمارے جہازوں کو دیکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے. اب میں کوئک فلیش بیک کر کے آپ کو J-10C پر لے جاتا ہوں جو ہماری طرف سے اڑ رہے تھے، اور F-17 بلاک تھنڈر تھے، F-16 بھی اڑ رہے تھے اسی کامبیٹ میں. ہم نے تقریباً 40 کے قریب ہوا میں کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹیک آف کرائے مختلف جگہوں سے. یہ پاکستان کی پوری ایئر اسپیس کے ارد گرد انہوں نے اسپریڈ کیے ہوئے تھے جو اپنے ان کے 72 جہاز تھے، ان کے تھے کیونکہ سرپرائز رکھنا چاہتے تھے کہ کون سی پینیٹریٹ کرے گی، کوئی بام کرے گا کہ نہیں کرے گا. ذرا ویژولائز یہ رات کو کریں، 12:15 کے قریب اندھیرا ہے. پاکستان کو انہوں نے ریئیکٹیو موڈ میں رکھا. اور آپ کے ویورز کے لیے یہ میں بتاتا چلوں کہ جو اوفینس کرتا ہے اس کے پاس انیشیٹو اس کے پاس ہوتا ہے، بالکل ایسے، اس کے پاس لوکیشن اس کی چوائس ہوتی ہے، ٹائمنگ اس کے پاس ہوتی ہے، اور انٹینسٹی بھی اس کے پاس ہوتی ہے. اور جو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد تینوں ایک نیگیٹو ہوتا ہے، نہ اس کو انیشیٹو کا پتہ ہوتا ہے، نہ انٹینسٹی کا پتہ ہوتا ہے، نہ پلیس کا پتہ ہوتا ہے، نہ کنسنٹریشن کا پتہ ہوتا ہے. تو 72 جہاز جب آئے پاک فضائیہ نے رسپونڈ بیک کیا اور ہم نے بھی ایئر بورن کروائے. اب ایک ایڈوانٹیج ہمیں تھا، رافیل آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جب ابھی نندن کا جہاز ہم نے شوٹ کیا تھا تو ہندوستانی وزیر اعظم نے اپنی وش کی ٹاپ لسٹ پہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ وہ 6 سال میں رافیل نہیں 3 سال بعد ہی ان کو پر رافیل مل گئے تھے. ابھی وہی رافیل تھے جو 33 اڑ رہے تھے ایک کی بجائے. اب پاک فضائیہ نے جو ایڈوانٹیج حاصل کیا رافیل کے اوپر، جب رافیل لیے گئے تو ہندوستان کے پرائم منسٹر نے وجہ یہ تھی اس کی مین کہ اس زمانے میں پاک فضائیہ کے پاس جو F-16 تھے اس کے اوپر ایک AMRAAM میزائل لگتا ہے جس کی رینج 150 نہیں ہے، اس سے آدھی سے بھی کم ہے، بیونڈ ویژول رینج. ٹھیک ہے. رافیل کی 150 کلومیٹر میٹیور میزائل لگتا ہے اور اس کے بعد ریڈار کی 150 کلومیٹر سے وہ فائر کر سکتا ہے دوسرے جہاز پر. پاک فضائیہ کے موجودہ سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، میں ان کو 40 سال سے تقریباً جانتا ہوں، ہم ایک اسکواڈ میں اکٹھے فلائنگ کرتے رہے ہیں. ویری اگریسو پرسن، ڈاؤن ٹو ارتھ بٹ ویری اگریسو. میں نے اپنی ڈاکومنٹری میں کہا تھا جو میں نے چند دن پہلے ریلیز کی تھی، اور اس میں کہا تھا کہ یہ آپ کو بہت بڑے سرپرائز دے گا، واچ آؤٹ. بٹ میری ہمبل کیپیسٹی ہے، میری آواز بہت چھوٹی ہے، دور تک نہیں گئی، شاید دور تک گئی، کافی ملینز میں اس کے ویوز ہیں. تھینک یو. اس کو نہیں، میرا مطلب ان تک نہیں گئی جن تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے یہ لانچ کیا. J-10C جو ہم نے خریدا ریکارڈ مدت میں مارچ 2022 میں ہم نے آپریشنلائز کیا، اور دن اور رات بھی آپریشنلائز. اب اتنی جلدی ہمارے انجینئرز، ٹیکنیشین اور پائلٹس نے اس پہ جہاز پر مہارت حاصل کی. ہم نے اس جہاز پر جو ریڈار لگا ہوا ہے وہ ایسا ریڈار ہے، اس کی رینج 200 کلومیٹر ہے. اب آپ دیکھیے رافیل کی نسبت ہمیں 50 کلومیٹر سے بھی پلس کا ہمیں ایڈوانٹیج ہو گیا. ہمارا میزائل جو PL-15 لگتا ہے اس پر اس کی بھی رینج پلس ہے. تو یہ کمبینیشن بڑی ہمیں فیور کر رہی تھی اگینسٹ رافیل. رات کو ہم نے یہاں نہیں رکے تھے، F-17 تھنڈر بلاک 3 جہاز جو بلاک 3 کا مطلب جو لیٹسٹ ورژن ہے اس پر بھی PL-15 بھی ماڈیفائی کیا اور وہی ریڈار اس پر بھی لگا دیا F-17 تھنڈر پر. سو ہمارے پاس اب فلیٹ بڑا ہے جس کے اوپر یہ PL-15 میزائل لگا ہے جو 200 کلومیٹر پلس سے دشمن کا نشانہ بنا سکتا ہے. اوکے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر میرا ایک کوشچن ہے کہ جا کے 2021 میں اس کی ڈیل ہوئی، 2022 کے اندر ہمارے پاس ہے، if I'm not mistaken PL-15 جو ہے، تو ڈز دیٹ مین کہ ہماری کیپیسٹی بہتر ہو گئی ان سے؟ ہماری کیپیسٹی بھی بہتر ہوئی، ہماری فرسٹ لک، فرسٹ لاک، فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی واپس ہمارے پاس آ گئی، کیونکہ جہاز میں یہ بڑا میٹر کرتا ہے. جب رافیل ان کے پاس تھا تو فرسٹ لک، لاک، شوٹ کیپیبلٹی ادھر چلی گئی.
चली गई। हमें डिसएडवांटेज था कि 33 जहाज़ अगर हमें पहले देखेंगे, पहले लॉक करेंगे, पहले शूट कर देंगे, तो फिर हमारे जहाज़ों का क्या होगा सिक्योरिटी का, हम कैसे लड़ेंगे। तो हमने वो रीगेन की अपनी स्ट्रेंथ, फर्स्ट लुक लॉक शूट की थ्रू जेट एंड सी एंड JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के जरिए। तो अब हमारे पास जो ब्लॉक 3 के कुछ 50 के करीब जहाज़ हैं उन पर भी यही है, और तकरीबन जो एक स्क्वाड्रन हमारे पास जेट एंड सी का है उस पर भी यही कैपेबिलिटीज है। तो हमें एडवांटेज था बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। मैं उस रात ऑपरेशंस रूम से पाक फ़िज़ाई से डायरेक्ट राब्ते में था जब ये जहाज़ 40 हवा में मुकाबला कर रहे थे। एंड बिलीव यू मी, मुझे अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, बट इट्स लाइक अ वीडियो गेम, बिकॉज आप रात है पूरे स्पेस में और 72 जहाज़ उधर से हैं, 40 हमारे हैं, 110 जहाज़ हैं, ज़हन में रखिएगा। और जो इंडियन की तरफ से SU-30 उड़ रहा था वो डुअल सीटर जहाज़ होता है। ठीक है, इसका मतलब है पाकिस्तान के 40 पायलट्स के मुकाबले में उनके तकरीबन 90 पायलट्स थे हवा में। ये भी ज़हन में रखिए। हर एक के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज था दोनों तरफ से। अब ये देखिए, अगर आप विजुलाइज करें ज़रा कि पाकिस्तान के 40 जहाज़ों के मुकाबले में उनके 72 जहाज़ों पर हर जहाज़ पर 4 से 6 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगते हैं, एक नहीं लगता। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें इन 72 को, मैं 4 से भी अब एग्री करता हूँ, तो तकरीबन 300 मिसाइल हमारे 40 जहाज़ों का निशाना लेने की हसरत लिए ऑब्वियसली लैंड कर गया उस दिन, और वो एम कर रहा था कि हमें। और अब आपके व्यूअर्स के लिए मैं सादा तरीके से ये बता दूं कि कोई पायलट एक दूसरे को नहीं देख रहा, कोई पायलट अपना बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहा, हम अपनी तरफ हैं, वो अपनी तरफ है। हम रेडार पे मनूवरिंग कर रहे हैं, रेडार पे वार्निंग हमें मिलती है, रेडार पे वो पायलट पीछे हट जाता है कि मैं लॉक हो रहा हूँ, मैं लॉक हो रहा हूँ उसके ऊपर, फिर हम लॉक करते हैं तो उसको वार्निंग चली जाती है कि मैं लॉक हो रहा हूँ। यानी ये पेशेंस, परसिवेरेंस, अल्टीमेट स्किल का वो था, डिसीजन मेकिंग का ये इम्तहान था। हमारे एयरफोर्स चीफ ऑपरेशंस रूम में सारी लड़वा रहे थे, अपने सामने स्क्रीन्स पे सारी लड़ाई देख रहे थे, एक एक जहाज़ को डायरेक्शन दे रहे थे, पर्सनली गेटिंग इन्वॉल्व। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस लेवल तक दुनिया में मैंने नहीं सुना कभी एयर चीफ ने खुद रात के 12:30 बजे 70 जहाज़। अब आप वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, अब इसको मैं वर्ल्ड वॉर पे आता हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि इस दौरान आपने उस 50 किलोमीटर को कैपिटलाइज करना है, जो हमें एडवांटेज है कि हमें जो ही मिलेगी वार्निंग, हम ऐसा मिसाइल लगाएंगे इससे पहले कि वो अपना मिसाइल फायर करें हम। लेकिन देखिए, एक ज़हन में रखिए, ये स्टेशनरी नहीं है, ये चेस बोर्ड नहीं है, ये लूडो नहीं है कि गोटियां हिलती नहीं है जब तक आप हिलाएंगे नहीं। ये जहाज़ हैं, ये 110 जहाज़ कंटिन्यूसली मनूवर कर रहे हैं एक दूसरे को करने के लिए। किस स्पीड पे कर रहे हैं? ये तकरीबन मार्क स्पीड सुपरसोनिक से थोड़ा सा कम, यानी तकरीबन 1000 किलोमीटर यूं समझ लें, एवरी एयरक्राफ्ट पर आवर के साथ से उड़ रहा है। पर सेकंड जो है वो सारी केमिस्ट्री बदल रही है, पर सेकंड उड़ रहा है, पर सेकंड। अगर 1000 किलोमीटर की स्पीड है तो आप पर सेकंड निकालें, तकरीबन मेरा ख्याल है 1 किलोमीटर टाइप पर सेकंड। सो फैसिनेटिंग, अनबिलीवेबल। यस, तो अब ये नर्व गेम थी, ज़्यादा थी नर्व गेम। मैं रिलेट इस तरह कर पा रहा था कि जो आपने यूट्यूब का जिक्र किया, तो मैं चंद हफ्ते पहले इन्हीं जेट एंड सी और JF-17 थंडर पायलट्स के साथ सारा दिन गुजार कर आया था। तो मैं विजुलाइज कर रहा था वो इस तरह हम आगे होंगे, वही बाय नेम जिनसे मैं मिला था। तो मेरे लिए कनेक्टिविटी बड़ी आसान थी, मुझे पता लगा कि ये कॉम्बैट हो रही है इस वक्त, ऑन गोइंग है। तो ऑब्वियसली एक तरफ तो मैं दुआ कर रहा था और एक तरफ मुझे उनकी कैपेबिलिटीज़ पर बड़ा फ़ख्र था, क्योंकि मैं मिलकर आया था और मुझे नहीं यकीन था कि इतने हफ्ते के बाद ही इनकी जो ये मुझे कह रहे हैं, जो ये क्लेम कर रहे हैं, जो मुझे जोशीलापन दिखा रहे हैं कि सर दुश्मन को 1 इंच अंदर नहीं आने देंगे, दुश्मन को सबक सिखाएंगे, मुझे नहीं यकीन था कि ये इट विल बी पुट टू टेस्ट विद इन वीक्स। सर आई हैव गूज़बम्प्स लिसनिंग टू दिस। तो अब ये आते हैं ऑप्स रूम की तरफ। मुझे जब पहली दफ़ा मिला, फ़ोन पे था मैं, कंटिन्यूस रहा था, सिक्योर लाइन थी ऑब्वियसली, तो मुझे पहले बताया कि 1 2 3, तो यकीन करें मैं ऑन द लाइटर नोट अप कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि ये जहाज़ों की बातें कर रहे हैं मारने की। उन्होंने कहा 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन। तो जब मेरी 3 के बाद मुझे थोड़ा पॉज आया, तो अब आपको मैं नाजरीन के लिए बता चल रहा हूँ कि पाक फ़िज़ाइया इतनी मैच्योर और ग्रेस और डिग्निफाइड कर रही थी प्ले वाइल क्लेमिंग दोज एयरक्राफ्ट। एब्सोल्युटली, 100%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आई हैड अ क्वेश्चन अबाउट दिस, एब्सोल्युटली। वो अगर आप बाद में पूछना, लेकिन मैं आंसर कर नहीं, यू डू दैट। मुझे तकरीबन 2:30 बजे जो नेक्स्ट कॉल आई है फ्रॉम द टॉप लीडरशिप, तो मुझे कहा गया कि आप 6 जहाज़ कन्फर्म हैं। मैंने उनको कहा सर मुबारक हो, एक्सट्रीमली। उन्होंने कहा प्लस एन अनमैन्ड आर्म्ड ड्रोन, ठीक है, ड्रोन 6+1। So that was 6+1। 6+1। लेकिन उस 6 के फ़ौरन बाद उन्होंने मुझे रोक के कहा कि नहीं सर, इसको 5+1 रखें, शेयर ओनली 5+1 विद द मीडिया, क्योंकि मैं मीडिया पे साथ ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मीडिया पे आप 5+1 कहें। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अभी तो आपने 6 कहा था। आप इमेजिन करें हमारी डिसीजन मेकिंग और फेयरनेस। ना द लीडरशिप टेल्स मी कि सर हम अपने पायलट्स की जो वीडियो रिकॉर्डिंग आती है, जो हमारा जो डाटा आता है, डिजिटल डाटा आता है, रिकॉर्डिंग आती है, वो उससे 6 कन्फर्म है +1।
لیکن ہم کلیم اس وقت کریں گے جب ہمیں زمین پر ریکیج ہندوستان کی طرف سے کنفرم ہوگا, تب چھٹا کلیم. واو واو, سو دے آر شیور آلریڈی کہ گرا ہوا ہے, دے 6+1, بٹ دے جسٹ وانٹ کہ ہم پھر بھی اس کو پبلسائز نہ کریں, ریکنفرم کریں گے, کیونکہ ان پائلٹس کی انٹیگریٹی میں بھی جانتا ہوں ملنے کی وجہ سے, کہ اگر انہوں نے آ کے کلیم کیا ہے کہ سر یہ دیکھیں میرے ویڈیو میں آ گیا ہے, یہ میرے دیکھیں میسیجز الیکٹرانک میسیجز آئے, دس از پروفیشنلزم, دس از پروفیشنل. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے, وہ کلیم کر رہا ہے اور لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ نہیں, 5 کے ریکٹ زمین پہ کنفرم ہے, چھٹا کنفرم ہوگا. اور چھٹا کل میں نے جب کنفرم کیا, پرسوں کنفرم کیا شام کو جب پی ایف نے کنفرم کیا, وہ پہاڑوں کے اندر کوئی برفوں پہ گرا ہوا تھا سری نگر کے, پامپور کے ایسٹ, پامپور ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہ, وہ ایسٹ آف سری نگر ہے, وہاں میراج 2000 کریش کیا تھا, جس کی وجہ سے ان کو ہیومن انٹیلیجنس اور دوسرے سورسز سے لیٹ کنفرمیشن ہوئی ہے, تو ہم نے پرسوں ایڈ کیا چھٹا بھی. تو میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری انٹیگریٹی تھی کہ ہم ایبسلیوٹلی, تو اللہ کا شکر ہے, اٹ وینٹ ویری ویل. اور اٹس جو آپ ورلڈ ریکارڈ کہہ رہے تھے کہ یہ ورلڈ ریکارڈ ورلڈ وار 2 سے ملایا جا سکتا ہے, میں ورلڈ وار 2 سے بالکل نہیں ملا رہا, کیونکہ وہ رات کو جنگ نہیں ہوتی تھی. پہلی بات, پہلے تو ڈے اینڈ نائٹ کا فرق کر لیں. دن میں ہوتے تھے ڈزن جہاز ادھر سے آ رہے ہیں, ڈزن ادھر جا رہے ہیں, وہ اپنے اپنے 4-4 6-6 ٹکڑیاں لڑتی تھی, اور ممالک بہت زیادہ تھے, ممالک بہت زیادہ تھے, اور ایک دوسرے کو ویژول دیکھ کے لڑتی تھی. ویژول دیکھ آپ کو میں نے دیکھا, آپ کے اگینسٹ مینوور کر رہا ہوں, ایک نے دوسرے کو شوٹ کر دیا, پھر وہ دوسرے کی طرف چلا گیا. وہ مینول ہوتا, زمین پہ کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا, نہ ریکارڈ ہوتا تھا, نہ ڈیٹا کیپنگ ہوتی, نہ الیکٹرانک سگنل ہوتے تھے, نہ ریکیج کنفرمیشن ہوتی تھی اس زمانے میں کہ ریکیج کرنے. تو اب تو ہم نے بڑا سائنٹیفک ہو گیا. اب تو اللہ کا شکر ہے, ورلڈ وار سے کوئی میچ نہیں ہے, یہ رات کو ہوئی ہے. بیونڈ ویژول رینج میزائل فیکٹر ایڈ کریں بس. آپ دیکھیے ایک دشمن جس کو میں دیکھ بھی نہیں رہا, دیکھ ہی نہیں سکتا, جس کی میں سوورینٹی کے اندر میں کراس نہیں کر رہا, میں اس کی باؤنڈری کے اندر نہیں جا رہا. مجھے کل کسی نے چینل پہ پوچھا کہ جس دشمن کو آپ دیکھ نہیں رہے اس کو کیسے مارتے ہیں, اس کو دیکھ نہیں رہے اس کو کیسے. تو میں نے کہا کہ وہ انگریزی میں کہا تھا, میں کوشش کرتا ہوں اردو ٹرانسلیشن نہیں, میں نے کہا جس کو میں سامنا کرتا ہوں مجھے اس سے نفرت نہیں ہوتی, لیکن جن کو میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوتا ہوں ان سے بڑی محبت ہوتی ہے. یہ جو پائلٹس تھے, and I'm sure I met them, جب وہ کہتے تھے کہ سر 1 انچ کا دفاع کریں گے, وہ کیا اپنے لیے مارنا چاہتے تھے کسی کو؟ ذاتی دشمنی تو میری کوئی نہیں ہے, ان کی تو ہمیں شکل بھی نہیں پتا ان پائلٹس کی, اس کی شیپ بھی نہیں پتا کس کو مارنے لگوں, بٹ وی ہیو ٹو فائٹ بیکاز وی لو واٹ وی لیو بیہائنڈ.